کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابیاں اصل میں چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے آتی ہیں؟ جیمز کلیئر کی زبردست کتاب اٹامک عادات اسی ایک طاقتور خیال کے گرد گھومتی ہے۔ تو آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ذرا سی تبدیلیاں بھی نا حیران کن نتائج لا سکتی ہیں۔ چلیں ایک ایسے سوال سے بات شروع کرتے ہیں جو شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی پریشان کرتا ہے۔ ہم بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، نئے سال کے لیے بڑے زبردست منصوبے بناتے ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ اکثر بیچ راستے میں ہی ہمت ہار جاتے ہیں۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ مسئلہ اصل میں ہمارے سوچنے کے انداز میں ہے۔ ہم سب نا کسی ایک بڑے فیصلہ کن لمحے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بس ایک دن آئے گا اور سب کچھ بدل جائے گا، اور سچ پوچھیں تو یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو چلیں پھر راتوں رات ملنے والی کامیابی کے اس خیال کو ذرا سائڈ پر رکھتے ہیں اور اس کتاب کے پیچھے جو اصل فلسفہ ہے نا اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ ایٹمی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کوئی بہت ہی چھوٹی چیز، اتنی چھوٹی کہ شاید نظر بھی نہ آئے۔ لیکن سوچیں، جیسے چھوٹے چھوٹے ایٹم مل کر پوری کائنات بنا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہماری زندگی کی بڑی کامیابیوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی ایٹمی عادتیں وقت کے ساتھ اتنی طاقتور آخر بن کیسے جاتی ہیں؟ اس کا جواب چھپا ہے کمپاؤنڈنگ یعنی مرکب ہونے کے اصول میں۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے برطانوی سائیکلنگ ٹیم کی کہانی۔ سوچیں، تقریباً 100 سال تک یہ ٹیم بالکل معمولی سی تھی۔ پھر انہوں نے ڈیو برلسفورڈ کو ہائر کیا اور ان کا فلسفہ بہت سادہ تھا، معمولی فائدوں کو جمع کرنا۔ انہوں نے ہر جگہ ہر چیز میں صرف 1% بہتری تلاش کی، مطلب بائک کی سیٹوں کو زیادہ آرام دہ بنانے سے لے کر پھٹوں کی ریکوری کے لیے بہترین مساج جیل کون سا ہے یہ ٹیسٹ کرنے تک۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک سرجن کو بلایا تاکہ وہ کھلاڑیوں کو ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ سکھائے، اور تو اور ٹیم کے ٹرک کو اندر سے سفید پینٹ کروایا تاکہ کارکردگی کو خراب کرنے والی معمولی سی دھول بھی نظر آ جائے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی بظاہر غیر اہم چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو نتائج واقعی غیر معمولی تھے۔ اچھا، یہ گراف ایک بہت ہی دلچسپ چیز دکھاتا ہے جسے مایوسی کی وادی کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب کو لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم محنت کریں گے ویسے ویسے نتائج بھی سیدھی لائن میں ملتے جائیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ شروع میں کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے، یہی وہ وادی ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک بہت بڑی کامیابی سے بس ذرا سی دوری پر تھے۔ پتھر کاٹنے والے کی یہ مثال اس بات کو بہت خوبصورتی سے سمجھاتی ہے۔ سوچیں، ایک آدمی چٹان پر ہتھوڑا مار رہا ہے، 1، 2، 10، 50، 100 بار، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر 101ویں ضرب پر چٹان 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ تو کیا وہ آخری ضرب تھی جس نے اسے توڑا؟ نہیں، بلکہ وہ تمام ضربیں تھیں جو اس سے پہلے لگی تھیں۔ اصل طاقت تسلسل میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر تسلسل ہی سب کچھ ہے تو سوال یہ ہے کہ اسے آسان کیسے بنایا جائے؟ اس کا ایک بہت ہی زبردست جواب ہمارے ارد گرد ہی موجود ہے، یعنی اپنے ماحول کو کامیابی کے لیے ڈیزائن کرنا۔ اصول بہت آسان سا ہے۔ ہمارا ماحول یعنی ہمارے آس پاس کی چیزیں ایک اندیکھے ہاتھ کی طرح ہمارے رویے کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو کسی بھی اچھی عادت کو اپنانے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنے ماحول میں بالکل واضح اور سامنے رکھا جائے۔ اس کی ایک بڑی مزیدار مثال دیکھیں۔ میساچوسیٹس کے ایک ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں ایک تجربہ کیا گیا۔ وہاں کے ریسرچرز نے لوگوں کو صحت پر کوئی لیکچر نہیں دیا، کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے بس خاموشی سے پورے کیفیٹیریا میں جگہ جگہ پانی کی بوتلیں رکھ دیں، صرف ماحول میں ایک چھوٹی سی معمولی سی تبدیلی کی، اور نتائج وہ حیران کن تھے۔ سوڈا کی فروخت 12% سے زیادہ کم ہو گئی اور پانی کی فروخت میں تقریباً 26% اضافہ ہو گیا۔ یہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ ہمارا ماحول ہماری قوت ارادی سے کہیں زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ اب اس کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت آسان ہے۔ صحت مند کھانا ہے تو پھلوں کو فریج میں چھپانے کے بجائے سامنے کاؤنٹر پر رکھیں۔ گٹار کی مشق کرنی ہے تو اسے کیس میں بند رکھنے کے بجائے کمرے میں سامنے سٹینڈ پر لگا دیں۔ اور اگر سونے سے پہلے کتاب پڑھنی ہے تو صبح اٹھتے ہی کتاب اپنے تکیے پر رکھ دیں۔ بس اچھی عادت کو آسان اور واضح بنا دیں۔ اب آتے ہیں اس کتاب کی سب سے گہری اور شاید سب سے اہم بات کی طرف، اور وہ ہے ہماری عادتوں اور ہماری اپنی شناخت۔
ہماری شخصیت کے درمیان کا تعلق۔ دیکھیں، یہ صرف الفاظ کا فرق نہیں ہے، یہ سوچ کا ایک بالکل نیا انداز ہے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں 20 کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں، تو جیسے ہی 20 کتابیں پوری ہوں گی، مقصد ختم، تحریک ختم۔ لیکن جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایک پڑھنے والا، ایک قاری بننا چاہتا ہوں، تو ہر کتاب اس کی اس نئی شناخت کو اور پکا کرتی ہے۔ یہ تبدیلی اندر سے آتی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ عادتوں کا اصل مقصد کوئی چیز حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بننا ہوتا ہے۔ ہر عادت جو ہم اپناتے ہیں وہ ایک بہتر شخصیت کی طرف ایک قدم ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ایک شخص تھا جسے اپنے ناخن چبانے کی عادت تھی۔ اس نے یہ عادت صرف اپنی قوت ارادی سے نہیں چھوڑی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بس ایک بار جا کر مینیکیور کروا لیا۔ جب اس نے اپنے صاف ستھرے ہاتھوں کو دیکھا تو اسے اپنے اوپر فخر محسوس ہوا، اور بس اس ایک چھوٹے سے عمل نے اس کی شناخت بدل دی۔ وہ ناخن چبانے والا نہیں رہا، بلکہ وہ ایک ایسا شخص بن گیا جو اپنے ہاتھوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ہر ایک عمل ایک ووٹ کی طرح ہے، اس شخصیت کے لیے ایک ووٹ جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ روزانہ ورزش کرنا، یہ ایک ایتھلیٹ کی شناخت کے لیے ووٹ ہے۔ روزانہ کچھ لکھنا، یہ ایک لکھاری کی شناخت کے لیے ووٹ ہے۔ ہر عادت ہماری شخصیت کو مضبوط کرتی جاتی ہے۔ تو آخر میں سوال صرف یہ رہ جاتا ہے، آج ایسی کون سی ایک چھوٹی سی ایٹمی عادت شروع کی جا سکتی ہے جو اس شخصیت کے لیے پہلا ووٹ ثابت ہو جو کوئی بننا چاہتا ہے؟